مفتی صاحب نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ہم بستری جائز ہے؟ رخصتی ہم بستری کا دوسرا نام ہے۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو جائیں تو اٹ از کالڈ رخصتی۔ شریعت کی نظر میں یہ رخصتی بولو ہو گئی ہے۔ اب شریعت کے حکام سارے چینج ہو جاتے ہیں۔ رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق ایک دفعہ دے دی، نکاح ختم۔ رخصتی کے بعد ایک دفعہ طلاق دی ہے تو نکاح ختم نہیں ہوتا۔ تو رخصتی کسے کہتے ہیں؟ نکاح کے بعد کہیں بھی تنہائی میں مل گئے ہوں، جہاں وہ آپس میں ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہ ہوتی، تو شریعت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصتی۔ ہمارے ہاں رخصتی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دلہن کے سر پہ قرآن رکھا ہے، سارے گھر والے روتے ہوئے، مائیں اس کو بٹھا رہی ہیں، کیمرے نے ماں کی طرف رخ کیا ہوا ہے کہ کتنا 50-50 میں آتا تھا نا، 50-50 میں بڑا زبردست آتا تھا وہ، اس میں دکھایا کہ ماں بیٹی کو رخصت کر رہی ہے روتے ہوئے نا، اور سب بہنیں رو رہی ہیں، اور گاڑی میں بٹھایا تو کیمرے والے نے کہا وہ بٹن آن کرنا بھول گیا تھا میں۔ اس نے کہا کم بخت اتنی مشکل سے روئی تھی، چلو دوبارہ واپس۔ پھر دوبارہ سے دلہن کو لے کر گئے، پھر روتے ہوئے۔ تو یہ نہیں معاشرے کا کلچر دکھایا کہ ان میں بھی ڈرامے بازیاں بہت چل رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ اب یہ رخصتی یہ رخصتی نہیں ہے، رخصتی وہ ہے کہ نکاح کے بعد اگر یہ پہلے کہیں تنہائی میں جمع ہو گئے ہیں تو شریعت میں رخصتی ہو گئی۔ رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہوتی ہے، عورت پہ عدت نہیں ہوتی، ادھر مرد نے طلاق دی فوراً کہیں شادی کر لے وہ، لیکن جب تنہائی میں جمع ہو گئے، چاہے وہ چھپڑ میں کہیں ملے ہوں، ماں باپ کو پتہ بھی نہ ہو، اب اگر ڈیورس ہوگی تو عورت کو عدت گزارنا واجب۔ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، نکاح ہوتا ہے، لڑکیاں چھپ چھپ کے اپنے شوہر سے مل رہی ہوتی ہیں، ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو 26 نومبر کی ڈیٹ متعین کی ہے۔ اب کیا ہوا، جھگڑا ہوا، میاں نے طلاق دی، اب خواتین فون کر کے کہتی ہیں کہ ہم تو رخصتی میں مل لیے تھے، تو اب شرم میرا تو کوئی اور رشتہ آ گیا ہے۔ کہتا ہوں آپ کے لیے نکاح حرام ہے، آپ عدت پوری کریں۔ کہہ رہی ہیں عدت کیسے پوری کروں؟ ماں باپ بولیں گے کیا کر رہی ہے بھائی؟ عدت کے دوران تو عورت گھر سے نہیں نکل سکتی ہے بھائی، تو اب پکڑی جاتی ہیں۔ پھر ماں باپ کہتے ہیں بھائی یہ گھر میں کیوں ہے، اور ابھی فوراً شادی کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہی؟ وہ کہہ رہی نہیں 3 مینسز۔ تو اس لیے چوری جو ہے نا وہ چوری ہی ہوتی ہے۔ تو ایسے کام کیا کرو جو بعد میں افورڈ کر سکو۔ بعض تو پھر اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں کہ اسی عدت کے دوران شادی کر لیتی ہیں کہیں اور، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، کلعدم ہے وہ۔ تو رخصتی جب ہو گئی، میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو گئے، پھر طلاق کے بعد احکام کچھ اور ہیں، رخصتی سے پہلے کے احکام کچھ اور ہے۔ پورا مہر مرد پہ واجب ہو جاتا ہے رخصتی کے بعد۔ تنہائی میں جمع ہو گئے، مرد کے ذمہ مہر واجب ہو گیا، سمجھتے ہو؟ بہت سارے احکام ہیں۔ اگر رخصتی کے بعد چاہے وہ چھپ کے ملے ہوں، عورت کو حمل ٹھہر گیا، تو شوہر اگر انکار بھی کرے گا نا کہ یہ میرا نہیں ہے، تو شریعت شوہری کے کھاتے میں ڈالتی ہے کہ تمہارا ہی ہے۔ تو بڑے مسائل ہیں، اس لیے یہ چیزیں چھپن چھپائی ان میں صحیح نہیں، اور ماں باپ کو چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ جب وہ قائد اعظم کے مزار پہ مل ہی رہے ہیں اور ادھر جا کے ڈیٹے مار رہے ہیں، تو عزت کے ساتھ رخصت کر دو۔ کیا مصیبت بنائی ہوئی ہے تم لوگوں نے یار؟ نہیں جی پہلے وہ چمونی آپا آئیں گی، پھر وہاں سے خالہ آئیں گے، پھر ان کے ماموں سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ آئیں گے، پھر ابا وہاں رہتے ہیں۔ چھوڑو بھائی، ٹینشن نہیں لو۔ دیکھو نکاح ایک ایسی چیز ہے، مشکل بنانا چاہو تو اس سے مشکل دنیا میں کچھ نہیں ہے، آسان بنانا چاہو بہت آسان۔ پہلے میں مشکل بنا کے دکھاتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کہیں نکاح کا پیغام بھیجو لڑکی والے، وہ ارے بھائی ایک دم باتیں، ارے بھائی نکاح کوئی بچوں کا کھیل نہیں، بہت مشکل، ایسی باتیں گھر کے خاندان کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی ذمہ داریاں ہیں بھائی، بچوں کا کھیل تھوڑی، اس کے ماموں ہیں امریکہ میں ہیں اور چچا اس کے وہاں رہتے ہیں، اور پھر لڑکی کی شادی کی تیاریاں ہیں، اور پھر بھائی وہ تباہی، جیسے ایسا لگ رہا ہے کراچی میں طوفان آنے والا ہے۔ لڑکا بھی یہی باتیں کر رہا تھا، بھائی ایکچولی ابھی نکاح ہے بھائی، 2 سال میں پہلے ایجوکیشن مکمل کر لوں، پھر اس کے بعد بھائی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے، ایسے بنا کے نا وہ بھائی کر کے آدمی لگے گا بھائی یہ پتہ نہیں کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے۔ ہلکا لو، بہت ہلکا ہے۔ او بھائی یہ لڑکی یہاں رہ رہی ہے، پارسل کر کے ادھر بھیجو اس کو، ادھر سے کیا پارسل کر دو ہے بھائی،
دو بول بلواؤ گواہوں کی موجودگی میں، بول پارسل کرو. ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام ہے، لوگوں نے لکھا ہوتا ہے نا ریڈیو پہ، تو پارسل کر دو. پہلے باپ کھلا رہا ہے، کون کھلائے گا؟ شوہر کھلائے گا. یا 2 روٹی کھلانا کیا مسئلہ ہے یار، کھلا دے. تو بھائی الگ کمرہ چاہیے تو یار وہ کمرے تمہارے گھر میں 2-4 ہیں نا، ایک تھوڑا سا ان کے لیے خاص کر دو یار. ہوتے ہیں گھروں میں عام طور پر، نہیں تو یار تو رینٹ پہ لے لے. میری جب دوسری شادی ہوئی تھی میرے پاس تو نہ گھر نہ ایک بالش زمین کا بھی میں مالک نہیں تھا. شوق خاندانی رکھے ہوئے تھے ہم نے. دکان پکوڑوں کی تھی، باتیں کروڑوں کی. شوق خاندانی ہونے چاہیے. تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے جب پیغام بھیجا انہوں نے کہا کیسے رکھو گے بھائی، وہی ہوا نا اڑے بھائی. میں نے کہا اڑے بھائی بھائی کی ضرورت نہیں ہے بھائی، آپ لوگ یہاں رہتے ہیں. اب ظاہر ہے جب نکاح ہوگا تو ایک رات جب میں پہلی زوجہ کے پاس ہوں گا، دوسری تو اکیلی ہوگی نا، تو وہ کہاں رہے گی؟ تو بھائی سسرال کے قریب ہی کوئی لے لیتا ہوں گھر. تو وہاں ایک کمرے کا گھر مجھے کرائے پہ ملا، 2500 کرایہ تھا اس کا. تو میں نے ان کو دکھایا، میں نے کہا فی الحال یہ ہے ٹھیک ہے نا، کمرہ بڑا ہے اس کا، ایک کچن ہے ایک واش روم ہے، فی الحال رخصتی کر لیں. ادھر بھی تو رہ ہی رہی ہے نا، پارسل کر دیں وہاں پہ، ٹھیک ہے نا. جب میں وہاں ہوں گا تو یہ وہاں ہوگی، نہیں ہے میں جس دن ہوا تو اپنے اماں کے گھر میں رہے بھائی. کم از کم ماں باپ کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی نا کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی، میاں بھی مل گیا، خرچہ بھی میاں دے رہا ہے، پارسل کر دو یہاں سے وہاں. ایسا ہی ہوا. نکاح کی فوراً ڈیٹ متعین ہوئی ہے، اور چونکہ دوسری شادی چھپ کے ہی ہوتی ہے ورنہ آدمی پکڑا جاتا ہے. چھپ کے مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ چھپا کے، عین وقت پہ نہیں بتانا پڑتا. عین وقت پہ بتاؤ گے تو سسرال سے پٹو گے. تو میں نے کہا بعد میں پٹ جائیں، دولہا بنا ہوا بیٹھا ہوں پھر پٹوں، یہ صحیح نہیں ہے. اتنا میں قربانی نہیں دے سکتا. بعد میں بتا دوں، رخصتی ہو جائے پھر بتا دیں گے، لیکن عین وقت پہ بتانا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ بھائی نکاح پڑا ہوا یار. تو ایسا ہی ہوا، میں گیا، میں نے کہا بھائی میرے 2-4 دوست تھے، 2-4 جو بہت بہادر تھے وہ آ گئے. عین وقت پہ 8-10 بھاگ گئے وہ. انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھتے بھائی اس معاملے میں. تو بیٹھے ہیں بھائی، وہی ہوا، نکاح ہو گیا تو رخصتی ہو گئی، ہم لے گئے اس گھر میں. اور جب ہم پکڑے گئے پتہ چل گیا بھائی 2 ہیں، تو جو بھی پٹنا تھا پٹ گئے صحیح ہے نا. تو یہی ہوتا ہے، جس رات میری باری نہیں ہوتی گھر والے اپنے والدین کے گھر میں. اس وقت کا سوچو. پھر ظاہر ہے جب انسان نکاح کرتا ہے تو اللہ کا بھی حکم پورا کر رہا ہے نا. تو اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں وسائل دوں گا. تو جیسے جیسے بچے ہوتے گئے وسائل بھی بڑھتے چلے گئے. پھر 1 کمرے والے گھر سے تھوڑے عرصے میں ہم 2 کمروں والے گھر میں آ گئے، پھر 3 کمروں والے گھر میں آ گئے. آئی بات سمجھ میں؟ اب اللہ کا شکر ہے میرے 5 بچے ہیں اور اچھا گھر ہے میرا. اگر میں اسی وقت سوچتا رہتا او بھائی کہاں سے پورے ہوں گے، تو بیٹھا ہوتا اب تک ایسے کہ ایسے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں. حقیقت میرے وہ دوست جو یہ کرتے رہے نا، وہ بھائی کہاں سے پورے ہوں گے، اب تک 40 سال کے ہو گئے، کما رہے ہیں، چہروں پہ